سورہ حجرات، حجرہ کی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارک کا تذکرہ ہے اس سورہ پاک کے اندر، اسی لیے اس کا نام سورہ حجرات۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے 5 قسم کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آیتیں نازل کی کہ اللہ کے ساتھ بندے کا کیا تعلق ہو، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہو، تیسرا کوئی فاسق جو ہے اس کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہو، چوتھا ایمان والوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہو جو حاضر ہیں، اور پانچواں وہ ایمان والے جو غائب ہیں۔ اور پانچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و تفسیر کے اندر اس آیت کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ 9 ہجری کو جب وفود آئے مختلف مسلمان ہونے کے لیے، جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کو، تو پھر لوگ جتھوں کے جتھے کلمہ پڑھنے کے لیے آتے گئے۔ بنو تمیم کا ایک قبیلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو بھی قبیلہ آتا آپ اس کا امیر بنا کے ان کو واپس بھیج دیتے، کچھ نصیحتیں کرتے۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا امیر نہیں بنایا۔ کہتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس میں اقرا بن حابس جو ہیں وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو امیر بنایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ قعقاع بن معبد یہ امیر ہونا چاہیے، اس میں یہ کوالٹیز ہیں۔ تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آسمان سے یہ حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے مومنو آگے مت بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ رسول سے آگے۔ ابھی اللہ رسول نے فیصلہ کیا نہیں، تم اپنی رائے پہلے کیوں پیش کر رہے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ اس امت کے افضل ترین انسانوں کو اللہ نے ڈانٹ پھیلا دی کہ بھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن لیا نہیں، فیصلہ کیا نہیں، تم اپنی رائے کیوں پیش کر رہے ہو؟ سورہ احزاب کی 36 نمبر آیت میں ہے نا، جب اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر اس کا اپنا اختیار باقی رہے۔ اس میں تھا فیصلہ کر دیں، یہ اس سے بھی زیادہ حکم ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا تو تمہارا کام ہے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ اس فیصلے کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ ہاں جب اللہ رسول کا حکم نہ ملے پھر اجتہاد ہے۔ آج اگر ساری امت اس حکم پہ عمل کر لے تو فرقے نہیں بنتے، کیونکہ فرقے بنتے ہی اپنی مرضی سے۔ اگر ہر بندہ اللہ رسول کا ہی حکم دیکھے، آگے بڑھنے سے کیا مراد؟ کوئی دوڑ تھوڑی لگی ہے۔ آگے بڑھنے سے مراد دین اور شریعت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تم قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھنے، یہ معنی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت اور آپ کا عمل دیکھو۔ ہم کہتے جی کیا حرج ہے مولوی صاحب، کیا حرج ہے؟ کیا حرج سے فرقے پہ فرقے بنتے گئے۔ اور پھر جب دل سے مان لیا اللہ ہمارا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، ہماری تربیت کے لیے آئے، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں قرآن میں باؤنڈ کر دیا گیا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، پھر کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ پھر سب کو یا ایھا الذین آمنو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایسے بل پھر کوئی سینٹ میں لا سکتا ہے، کوئی اسمبلی میں لا سکتا ہے جو اللہ رسول کی مخالفت میں ہو؟ ہمیں تو اطاعت کا حکم ہے، ہمیں تو پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے بڑھنے کا تو نہیں۔ تو کیا زبردست حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، آگے مت بڑھو، نہ بدعت اختیار کرو، نہ ایصال ثواب کے نئے نئے طریقے اختیار کرو، نہ نئے نئے کوئی مذہبی جو ہے روپ دھارو۔ دیکھو مدینے والا
وہ اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے 3 بادشاہوں سے کوڑے اسی لیے تو کھائے تھے کہ وہ پوچھتے تھے کہ بادشاہ تو کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے، لیکن کوئی قرآن کی آیت تو پیش کر، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پیش کر۔ ویسے میں نے نہیں ماننا۔ 3 بادشاہوں نے کوڑے مارے، سوکھ کے تنکے ہو گئے، لیکن اڑ گئے۔ آج عاشق اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی مرضیاں کرتا ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ تو آگے مت بڑھو، اللہ رسول کے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سب نے ملک کی توفیق عطا فرمائے۔